بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دعا کی برکت و فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم دعا کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، حوض کوثر سے سرابی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مبارک تسبیح ہر مسلمان کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ دعا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اعظم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جائیے۔ آپ چلتے رہے جتنا اللہ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کوئی مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی جو یہ کہہ کر محبت نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شربت اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے فطرت کو پا لیا ہے۔ اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور اگر آپ شربت پی لیتے تو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گروہ ہو جاتی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلودہ نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں اور کبھی کوچ نہیں کریں گے اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم صفے باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے ان کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی ابتدا میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جس سے اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازے تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔
چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد کیا آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کہ کون؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد کیا آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ ان کے پاس گیا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے صالح نبی اور مرحبا اے فرزند دل بند کے کلمات سے نوازا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7 آسمان کے اوپر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے جس کے جام موتی یاقوت اور زمرد اور سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ پرندے تازہ اور بہت نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر کون سا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ شہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس سے پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ میں ایک درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کی ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمین آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھپٹ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے محمد کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ کی امت کے بس کی بات ہے۔ اپنے رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا اور مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے، اپنی بارگاہ الہی خداوند میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف فرما دی۔ پھر بادل مجھ سے چھپٹ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت پڑھ سکتی ہے، اس لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیے اور مزید تخفیف کی التجا کیجیے۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئی، پڑھنے میں 5 نمازیں اور 50 کا ثواب۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، لیکن ایک فرشتے کے میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بوڑے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بلاگ کر گھوما، جس کی وجہ سے یہ اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں فلاں جگہ قریش کی قافلے کے پاس سے گزرا ہوں۔ قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے اور گھوئے، اور ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بوڑے لدے ہوئے تھے۔ وہ اونٹ نیچے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تصدیق کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا والوں نے صدیق کا لقب دیا۔ پھر لوگوں آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، پھر ان کا حلیہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ گندمی رنگ کے تھے جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موزوں ساخت درمیانی قد والے اور سرخی مال رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑک رہے ہیں۔ اس سیاق میں بھی عجائب و غرائب ہیں۔ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی تسبیح برکات کلمات ہیں۔ اس کی فضیلت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں۔ قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، حوض کوثر سے سرابی نصیب ہوتی ہے اور اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مبارک تسبیحات مسلمان کے لیے انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اس تسبیح کو ایک پوری تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھنے، دین کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں تمام روزے رکھنے، پرہیزگار بننے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔